الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ منگل کو بیان کے آخر میں بندے نے اصلاحی نصاب کا ذکر کیا تھا. یہ اصلاحی نصاب کیا ہے اور اس میں کون کون سے رسالے ہیں اور ان کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، اس کے بتانے کی جاننے کی ضرورت ہے. وجہ یہ کہ ہم اور آپ یہاں الحمدللہ صرف اور صرف اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے جمع ہوتے ہیں. یہاں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اس کا تعلق کبھی ظاہر کی اصلاح سے ہوتا ہے، کبھی باطن کی اصلاح سے ہوتا ہے، کبھی اخلاق کی درستی سے ہوتا ہے، کبھی نماز روزے کی درستی سے ہوتا ہے، کبھی معاملات کی درستی سے ہوتا ہے، کبھی معاشرت کے صحیح ہونے سے اور نہ ہونے سے ہوتا ہے. اور جو رسالہ ان قریب شروع ہونے والا ہے جس کا نام ہے جزاء الاعمال، وہ تو خاص طور پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال کا اچھا برا بدلہ بیان کرنے کے لیے مرتب فرمایا ہے، جو بہت ہی اہم اور نہایت ضروری ہے. اور ایک لحاظ سے اگر کہا جائے کہ وہ اس پورے اصلاحی نصاب کا نچوڑ ہے تو شاید مبالغہ نہ ہو. تو آج میں اصلاحی نصاب کے رسائل کا مختصر تعارف کرانا چاہوں گا، اور مقصد یہ ہے کہ جب ہم اپنی اصلاح کی غرض سے یہاں آتے ہیں، جب ہم یہاں اپنے اصلاح کی غرض سے آتے ہیں تو بھئی اس کے لیے صرف آنا کافی نہیں ہے. آنا بھی مفید ہے اور نافع ہے، لیکن صرف آنا کافی نہیں ہے. اس کے بعد کچھ محنت کرنے کی بھی ضرورت ہے. جب تک ہم محنت نہیں کریں گے اور کوشش نہیں کریں گے کچھ زیادہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا. اس پر میں ایک واقعہ آپ کو پہلے سنا دوں جو ابھی میرے ذہن میں آیا. حضرت بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کون واقف نہیں ہوگا.
کتنے بڑے وہ بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، سینکڑوں سال گزر گئے، آج تک وہ اپنے نام سے زندہ ہیں۔ ان کا یہ واقعہ کہ ایک شخص ان کی خدمت میں آیا اور غالباً 10 سال ان کی خدمت میں رہا اپنی اصلاح کے لیے۔ تو 10 سال کے بعد وہ یہ کہنے لگا کہ حضرت میں 10 سال سے آپ کی خدمت میں ہوں، لیکن آج تک میں نے ابھی کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی، آپ کی میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ یہاں میں عرض کر دوں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کی خدمت میں اصلاح کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے کرامت ظاہر ہونے لگے، اسے کچھ کشف ہونے لگے، کچھ الہام ہونے لگے، کچھ اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے، عبادت میں ذوق و شوق اس قدر بڑھنے لگے کہ عبادت کرنے کو، عبادت چھوڑنے کو دل ہی نہ چاہے۔ بعض لوگ یہ اصلاح و تربیت کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود اصلی ہے، اس کے لیے ہر دم محنت، کوشش، جد و جہد لازم ہے، اور اس کے لیے ان چیزوں کا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ ساری زندگی اگر آدمی سے کبھی کرامت ظاہر نہ ہو، اور کبھی اسے کشف نہ ہو، الہام نہ ہو، اور کبھی اچھا خواب نظر نہ آئے، یا کبھی اس کو عبادت کرنے میں شوق و ذوق ہی نہ ہو، ہمیشہ بدذوقی کے ساتھ وہ ادا کرتا ہو، تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کا تابعدار ہے، فرمانبردار ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ مخاطب ہے، اور یقیناً انشاءاللہ اس کی بخشش ہوگی۔ دوسری طرف کوئی آدمی شریعت کے مطابق تو زندگی گزارتا نہیں ہے، حلال حرام میں تمیز نہیں کرتا، نیکی بدی میں کوئی فرق نہیں کرتا، گناہ کا موقع آتا ہے گناہ کر گزرتا ہے، نیکی کا موقع آتا ہے تو سستی اور غفلت سے کام لیتا ہے، لیکن روزانہ اپنے آپ کو جنت میں دیکھتا ہے۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو خواب میں اور بعض لوگوں کو بیداری میں بھی زیارت ہوتی رہتی ہے، یا اسے کشف بہت ہوتا ہے، تو اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مردود ہے، اور اس کو اگر توبہ نہ کی تو آخرت میں عذاب ہوگا۔ وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کا مقرب نہیں ہے، کیوں؟ عمل نہیں ہے، نافرمانی میں مبتلا ہے۔ تو یہ کافر اگر اچھے اچھے خواب دیکھے تو اللہ کا ولی ہو جائے گا؟ تو بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں یہی ہو کہ بھائی بزرگان دین تو وہ ہوتے ہیں، اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں کہ بس ایک ہی نظر میں پار کر دے، یا انہیں تو اچھے خواب بہت نظر آتے ہیں، وہ کشف کے ذریعے آنے والے کے باطن کے حالات معلوم کر لیتے ہیں۔ ایسا ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے کہ اس طرح سے ہو کرے اور ضروری ہو۔ اس وضاحت کے بعد باقی قصہ سنو۔ تو اس نے یہ کہا کہ حضرت اتنا عرصہ ہو گیا مجھے آپ کی خدمت میں رہتے رہتے، آج تک میں نے آپ کی کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی۔ تو حضرت نے عجیب بات فرمائی کہ یہ بتاؤ کہ 10 سال کے عرصے میں کبھی تم نے میرا کوئی عمل خلاف سنت دیکھا؟ میرا کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، آنا جانا، کوئی بات تم نے میری خلاف سنت بھی دیکھی؟ کہا نہیں حضرت۔
آگے کوئی بات تو میں نے آج تک خلاف سنت دیکھی نہیں. تو حضرت نے فرمایا اس سے بڑی کرامت کیا دیکھو گے؟ اللہ، اس سے بڑی کرامت کیا دیکھو گے؟ یعنی اصل کرامت آدمی کی یہ ہے کہ وہ باعمل ہو. گناہ کا موقع آ جائے تو گناہ سے بچے، نیکی کا موقع آ جائے تو نیکی کرے، بدعات سے، ناجائز رسومات سے اپنے آپ کو بچائے. جو حضور کی روزمرہ کی سنت ہیں وہ، اور جو اس کے علاوہ آپ کی سنتیں ہیں ان کو اپنے عمل میں لائے اور ان کی عادت ڈالے. اصل کرامت تو یہ ہے، بلکہ ہزاروں کرامتوں سے بڑھ کر ہے. یہ ہزاروں کرامتوں سے یہ بڑھ کر ہے. وجہ یہ کہ جتنی بھی کرامتیں ہیں ان کا جس سے وہ کرامت ظاہر ہوتی ہے اس کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا، اور ایک رتی برابر اس کا درجہ نہیں بڑھتا اللہ تعالیٰ کے یہاں. کسی سے اگر کرامت ظاہر ہو، ہزاروں کرامتیں اس سے صادر ہو چکی ہوں، تو ان کرامتوں کے صادر ہونے سے نہ تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے، نہیں اس سے اللہ تعالیٰ کوئی درجہ، اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی درجہ بڑھتا ہے. لیکن سنت پر عمل کرنے سے اور ایک سنت پر بھی عمل کرنے سے، کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے، یا ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے، یا ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے نیکیاں بھی ملتی ہیں، اجر بھی ملتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے، نور بھی عطا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرب بھی بڑھتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کا درجہ بڑھتا ہے. کیوں؟ یہ عمل ہے. کرامت بندے کوئی عمل نہیں ہوتا. تو من جانب اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے پر ظاہر کرتے ہیں اس کے ولی ہونے کو بتانے کے لیے، لیکن وہ بندے کا چونکہ عمل نہیں ہے اس سے کوئی ثواب بھی نہیں. تو یہ اصل مقصود عمل ہے. جب عمل ہے تو ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. کچھ بھی ہو تیار کریں گے تو تیاری ہوگی. عمل کے لیے ہم کوشش شروع کریں گے تو عمل ہمارے اندر آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا. اور عمل کا دار و مدار علم پر ہے، یعنی بغیر علم کے عمل ہو ہی نہیں سکتا. جتنا بھی ہم عمل کر رہے ہیں، نمازوں کی پابندی ہے، تلاوت کا کچھ اہتمام ہے، اشراق چاش کی کچھ پابندی ہے، ذکر کی کچھ پابندی ہو رہی ہے، اور دوسرے گناہوں سے بچنے کا کچھ نہ کچھ اہتمام ہے، یہ علم کی وجہ سے ہے. معلوم ہے کہ بھئی یہ کام گناہ ہے اس لیے بچ رہے. اگر معلوم نہ ہوتا، اور بہت سے ایسے بھی مسلمان ہیں جن کو معلوم نہیں ہے، لا علمی میں بھی نہ جانے کتنے گناہ ان سے ہو رہے ہیں، اور بہت سے نیک اعمال اور بہت سے نیکیاں ان کو معلوم نہیں ہے تو کر بھی نہیں رہے. یہ ہے اس کو ہم سمجھیں. تو اس اصلاحی نصاب میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خاص رسالے ان کے متعلقین نے جمع فرمائے ہیں، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ان لوگوں کو پڑھوائے جاتے تھے یا سنائے جاتے تھے اور مطالعہ کرنے کے لیے ان سے کہا جاتا تھا، جو اپنی اصلاح کے لیے حضرت خانقاہ میں آیا تھا. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مطالعہ کرنے پر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے. تو یہ ہمارا اور آپ کا تعلق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کا نام ہے سلسلہ امدادیہ اشرفیہ. اشرفیہ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت ہے، امدادیہ میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت ہے.
تو ہمارا ان سے تعلق ہے. اور اللہ پاک نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جو اپنے بے شمار مخلوق کی اصلاح فرمائی وہ مثل آفتاب کے روشن ہے. اور آج بھی ان کے سلسلے سے بے شمار لوگ فیض اٹھا رہے ہیں. ہم اور آپ بھی یہاں انہی کے کتابوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے جمع ہیں. تو جو رسائل ان کی خانقاہ میں لوگوں کی تربیت کے لیے اور عمل کے لیے سنائے جاتے تھے یا مطالعہ ان کا کرایا جاتا تھا، ان کو ان کے متعلقین نے اس کتاب میں جمع کیا ہے اور اس کا نام ہے اصلاحی نصاب. اس سے ہمیں وہ باتیں معلوم ہوں گی جن کی اصلاح ضروری ہے. کیونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے مسلمانوں کے حالات تو بہت گہری نظر عطا فرمائی تھی. آپ کو ان کے احوال بہت زیادہ معلوم تھے کیونکہ آپ انہی میں گھل مل کر رہتے تھے اور وہی آپ کی خدمت میں اپنی اصلاح کے لیے آتے تھے. اس لیے آپ کو ان کے بہت زیادہ حالات معلوم ہیں اور معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے مسلمانوں کی بہتری کی فکر بھی عطا فرمائی تھی اور ان کی ابتری اور ان کی بدحالی سے حضرت کو بڑا غم بھی ہوتا تھا. تو جو ہر طرح سے ہمدرد ہو، خیر خواہ ہو اور حالات سے پوری طرح باخبر ہو تو وہ جو کچھ بھی لکھیں گے وہ عین ان کی ضرورت کے مطابق ہوگا. یہی بات ہے ان تمام رسائل کے اندر. اور یہ رسائل ہیں 10. پہلی مرتبہ جب یہ اصلاحی نصاب شائع ہوا تھا تو اس میں 9 رسالے تھے. بعد میں ایک رسالے کا اور اضافہ کیا گیا ہے، وہ بھی اپنی جگہ بہت ہی نافع اور مفید ہے. تو ان 10 رسالوں میں سب سے پہلا رسالہ حیات المسلمین، جس کا درس پچھلے مہینے اللہ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے مکمل ہوا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کتنی اہم کتاب ہے. یعنی وہ انقلابی کتاب ہے کہ اس کے اندر لکھے ہوئے 25 اعمال پر اگر صحیح معنی میں کوئی مسلمان عمل کرنے لگے تو اس کی ذلت عزت میں بدل جائے، اس کی تنگدستی فراخی میں بدل جائے، اس کی پریشانیاں راحتوں میں بدل جائے، اس کی پریشان کن زندگی راحتوں سے بھر جائے، دنیا میں بھی اس کو عزت، سلامتی، سکون، آرام، چین نصیب ہو جائے اور آخرت کی اصلاح و فلاح بھی اس کو الحمدللہ حاصل ہو جائے. تو ایسا بہترین اور نسخہ کیمیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت کے دل پہ ڈالا. پھر حضرت نے اس کو بڑی محنت اور جافشانی کے بعد مرتب فرمایا. تو ایک وہ رسالہ ہے، یہ بھی ہمارے مطالعے میں رہنا چاہیے. اور اس کی تشریح و توضیح میں 4 جلدیں چھپ چکی ہیں. 10 حیات المسلمین کے نام سے 10 حیات المسلمین کے نام سے 4 جلدیں چھپ چکی ہیں. وہ بھی مطالعہ کریں گے تو اور زیادہ آپ کو آسانی ہوگی انشاءاللہ اور فائدہ ہوگا. دوسرا رسالہ ہے حقوق الاسلام. دوسرا رسالہ ہے اصلاحی نصاب کا حقوق الاسلام، یعنی اسلام میں حقوق کا بیان. تو یہ بھی حضرت کا بڑا مختصر اور جامع رسالہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، یہاں تک کہ جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے گئے. اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی بھی نہایت اہم اور ضروری ہے. ایسی بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی نہایت ضروری ہے. لیکن حقوق معلوم ہوں گے تبھی تو ادائیگی ہوگی. جب معلوم ہی نہیں ہوگا تو کیسے کوئی حق ادا کرے گا.
اور حقوق کی ادائیگی اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے ضروری ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں خاص طور پر بندوں کے حقوق ادا کرنے پر بڑا زور دیا گیا ہے، اور جب تک کوئی آدمی بندوں کے صحیح حقوق ادا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی صحیح ادا نہیں کر سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق صحیح ادا نہیں کرے گا، بندوں کے حقوق بھی صحیح ادا نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں مل سکتی، اور جب رضا نہیں مل سکتی تو کامیابی بھی پوری طرح نہیں ہو سکتی۔ تو آج ہمارے اندر جو بہت بڑی کمی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا ہی علم نہیں ہے۔ شوہر کو بیوی کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، بیوی کو شوہر کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، اولاد کو ماں باپ کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، ماں باپ کو اولاد کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، ایسے ہی بہن بھائیوں کے حقوق کا کوئی علم نہیں ہے، پڑوسیوں کے حقوق کا صحیح علم نہیں ہے، تو ہم حقوق کی واقفیت سے بالکل بے خبر، اور جب بے خبر تو بتاؤ ادا کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ جب نہیں کریں گے تو پھر یہ ہم لا علمی میں گناہ ہوتا رہے گا، اور نہ جانے کتنے ہی لوگوں سے ایک دوسرے کی حق تلفیاں ہوتی رہتی ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کتنے حقوق ہے شوہر بیوی کے نہیں ادا کرتا، کتنے حقوق بیوی شوہر کے نہیں ادا کرتی، ایسے ہی پڑوسیوں کے حقوق میں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، ہم مسلمانوں کے بھی حقوق میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق میں بھی ہم سے نہ صرف کوتاہی بلکہ ظلم ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ زیادتی ہو جاتی ہے۔ ایک نمونہ آپ کو بتلاتا ہوں، آج سے طیبہ میں جگہ جگہ یہ واقعہ آیا ہے کہ آپ نے ایک عورت کو جہنم میں دیکھا، کہاں دیکھا؟ جہنم میں۔ ایک عورت کو آپ نے دوزخ میں عذاب ہوتے ہوئے دیکھا، اور بعد میں پھر آپ نے فرمایا کہ یہ عورت جو دوزخ میں نے دیکھی ہے اور دوزخ کے عذاب میں مبتلا دیکھی ہے، یہ ایک معمولی سے کوتاہی کی وجہ سے دوزخ میں گئی ہے۔ وہ یہ کہ اس کی ایک بلی تھی جس کو اس نے باندھ کے رکھا ہوا تھا، اس کو کھانا پینے کو نہیں دیا، بھوکی وہ بیچاری مر گئی۔ بھوکی مرنے کی وجہ سے یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ عورت دوزخ میں چلی گئی۔ اگر وہ اس کو چھوڑ دیتی، باندھ کے نہ رکھتی، تو پھر اس کے ذمہ اس کے کھانا پینا بھی نہ ہوتا، اور جب نہ ہوتا تو وہ کہیں نہ کہیں سے کیڑے مکوڑے کھا لیتی، چوہا وغیرہ کھا لیتی، اور کہیں سے بھی کھاتی، کھا کر کے وہ زندہ رہ سکتی تھی۔ لیکن جب اس کو باندھا تو اس کا دانا پانی اور اسے غذا اس کے ذمہ واجب ہو گئی، اور اس واجب میں اس نے کوتاہی کی، اس کوتاہی کی وجہ سے بھی وہ بلی مری، مرنے کی وجہ سے یہ دوزخ میں گئی۔ تو بعض دفعہ آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کس کا کیا حق ہے، اور آدمی اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے میں بڑا نیک ہوں، اور میں بڑا عابد ہوں، میں تو بڑا اللہ والا ہوں، بڑا متقی پرہیزگار ہوں۔ یہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں۔ گھروں میں پرندے پالنے کا ہمارے یہاں عام رواج ہے، بعض لوگ تو ان کے دانے پانی کا پورا خیال رکھتے ہیں، لیکن ایک کوتاہی پھر بھی بعض لوگوں سے ہوتی ہے، وہ یہ کہ ان کے پنجرے اتنے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں جس کے اندر وہ اپنے آپ کو قید محسوس کرتے ہیں۔ یہ بھی ان کی حق تلفی ہے، یہ بھی حق تلفی ہے۔ جو کتنے لوگ ہیں جو پرندے پالتے ہیں، لیکن ان کے پنجرے بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جس کے اندر پرندہ بیچارہ نہ بھاگ سکتا ہے، نہ دوڑ سکتا ہے، نہ اڑ سکتا ہے۔ دانا پانی تو ان کا واجب ہے ہی، ان کا یہ بھی حق ہے کہ آپ ان کا پنجرا اتنا بڑا بنوائیں کہ پرندہ اس میں آزادانہ گھوم پھر سکے، اڑ سکے، بھاگ سکے۔ جیسے عام طور پر چڑیا گھروں کے اندر ہوتے ہیں پنجرے، وہاں بڑے بڑے پنجرے ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ تو جس طرح ان کی خوراک کا خیال رکھنا ضروری ہے، ان کی جو فطری آزادی ہے اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان کی فطرت یہ ہے کہ وہ آزادی سے اڑے، بھاگے، دوڑے، کھیلے کودے۔ تو چھوٹے سے پنجرے میں تو یہ ان کو آزادی آپ نے ختم کر دی، ان کی یہ ان کی حق تلفی کی آپ نے۔ اگر رکھنا ہے پرندے کو تو اس کا پنجرا بڑا بنوا دیں، اور اس میں نر مادہ دونوں رکھیں، تاکہ دونوں اپنے فطری تقاضوں کو بھی پورا کر سکیں، اور دانے پانی کا، صفائی کا بھی ان کا خیال کریں۔ بھائی یہ حقوق ہیں۔ دیکھو تو حضرت نے حقوق الاسلام رسالہ لکھا، اور اس کے اندر حقوق جتنے بھی ہیں
مختصر حضرت نے اس میں بیان فرما دی ہے. آدمی ان کو پڑھ کر کے جان سکتا ہے، پھر ادا کرنے میں اس کو آسانی ہو جائے گا. اس لیے اس کا مطالعہ بڑا ضروری ہے. تیسرا ہے پھر حقوق الوالدین. حقوق الاسلام میں یعنی مخلوق میں اللہ اس کے رسول کے بعد، مخلوق میں اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ حق آدمی پر اس کے ماں باپ کا ہے. نہ استاد کا اتنا حق ہے، نہ پیر و مرشد کا اتنا حق ہے. آپ کو تعجب ہوگا یہ سن کر کہ مرشد جو ہوتا ہے وہ تو بہت ہی زیادہ قابل احترام ہوتا ہے، اس کا بھی حق ماں باپ سے کم ہے. اور استاد جس نے آپ کو علم سکھایا، جو ہمارا بہت بڑا محسن ہے، چاہے دنیاوی علم سکھایا ہو یا دینی علم سکھایا ہو، لیکن اس کا بھی حق ماں باپ سے کم تھا. اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے بڑھ کر حق آدمی پر اس کے والدین کا، ان کی زندگی میں بھی اور ان کے مرنے کے بعد بھی. مرنے کے بعد تو پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ اپنے ماں باپ کا کچھ حق ادا کر لیتے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ حق ہے کہ ان کے دوستوں کا ادب کرے، ان کا احترام کرے، ان کا اکرام کرے، ان کی خدمت کرے، اور اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں. کرتے ہیں مسلمان الحمدللہ. لیکن زندگی میں ان کا صحیح حق ادا کرنے والے آٹے میں نمک کے برابر ہیں. بہت کم ہے ایسے مسلمان مرد عورت جو اپنے ماں باپ کی ان کی زندگی میں صحیح معنی میں ان کا حق ادا کرتے ہوں. اور جتنی تاکید اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا حق ادا کرنے کی قرآن کریم میں فرمائی ہے، اس سے زیادہ کہیں نہیں ہے. عادی طیب فارشی کی شرائط لہٰذا اس کے اندر بھی آپ نے یہ فرما دی. فضیلت بھی بڑی زبردست بیان فرمائی ہے، اور ان کے حق تلفی کے مقابلے بہت سخت ہے. فضیلت تو یہ ہے کہ جو کوئی اپنے والدین کی چہرے پر ایک محبت بھری نظر ڈالے، شفقت بھری نظر اگر اولاد اپنے والد یا والدہ کے چہرے پر ڈالے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی؟ خانہ کعبہ کو دیکھنے کی بھی نہیں ہے فضیلت. خانہ کعبہ کو دیکھنے کی فضیلت یہ کہ 20 نیکیاں ملتی ہیں دیکھنے والے کو. وہ خانہ کعبہ جو انتہائی مقدس ہے، اور اس میں حج ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہے، طواف ہوتا ہے، جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو سکتا. اس کو دیکھنے سے بڑھ کر ماں باپ کے چہرے پر نظر ڈالنے کی فضیلت ہے. تو خدمت کا کتنا ثواب ہوگا، ان کی دل کا کتنا ثواب ہوگا، اور ان کی دل و جان سے خدمت کر کے، ان کے حقوق ادا کر کے، ان کا دل خوش کر کے جو ان سے دعائیں ملیں گی، اس کا کتنا صلہ آپ کو ملے گا. اسی لیے فرمایا کہ ماں باپ تمہارے جنت یا جہنم کا دروازہ ہے. ان کی خدمت کر کے، ان کے حقوق ادا کر کے، ان کو راضی کر کے تم جنت میں جا سکتے ہو، اور ان کو ستا کر، پریشان کر کے، تکلیف دے کر، ان کی حق تلفی کر کے، ان کو ظلم و زیادتی کر کے تم دوزخ میں جا سکتے ہو. دوزخ کا دروازہ ہے. تو ماں باپ کے حقوق ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ ماں باپ کے حقوق ادا کرنے میں پھر بیوی کے حقوق ظلم کر لیتے، اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی کر لیتے ہیں. اس کی بھی اجازت نہیں. بیوی کے حقوق الگ ہیں، اولاد کے حقوق الگ ہے، ماں باپ کے حقوق الگ ہے، دوستوں کے حقوق الگ ہیں. تو حقوق الوالدین میں حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے ماں باپ کے حقوق کے ساتھ ساتھ یہی بتلایا ہے کہ وہ اگر ماں باپ کے حقوق میں، بیوی کے حقوق میں اگر کوئی گڑبڑ ہو تو کس طرح اسے دور کرنا چاہیے. بیوی کے حقوق الگ ہے، وہ ادا کرو. ماں باپ کے حقوق الگ ہے، وہ بھی ادا کرو. ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ کے ساتھ زیادتی نہ کرو، گستاخی نہ کرو. اب یہ تو کتنا اہم موضوع ہے. یہ اگر اس پر بیان کریں تو ہفتوں چاہیے بیان کرنے کے لیے. تو علم ہوگا جبھی تو ہوگا نا. ورنہ عام طور پر گھروں کے اندر دیکھ لو جہاں بھی مل جل کر رہتے ہیں، یعنی ماں باپ کے ساتھ ان کے بیٹے بھی رہتے ہیں، بیٹے رہتے ہیں تو اس کی بیوی بھی ساتھ رہتی ہے. تو وہاں جن ساس سسر میں
اور جناب بیٹے میں بیٹے اور ان کے والدین میں اور بہو اور ساس سسر میں اور ساس میں اور نندوں کے ساتھ کتنے جھگڑے، کتنی لڑائیاں، کتنی نااتفاقیاں، کتنی غیبتیں، کتنی برائیاں، کتنا ایک دوسرے کے ساتھ ظلم. یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ناسور ہی ہے. ہر گھر کے اندر بے چینی، ہر گھر کے اندر پریشانی، ہر گھر کے اندر تکلیف. گھر میں باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، پوتا بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں، پوتیاں بھی ہیں، نوازیاں بھی ہیں اور جناب بوے بھی ہیں اور سب ہیں، لیکن گھر جہنم بنا ہوا ہے. جو خوشیوں کا گھر ہونا چاہیے، راحتوں کا گھر ہونا چاہیے، عافیتوں کا گھر ہونا چاہیے، وہ عذاب کا گھر بنا ہوا ہے. سب ایک دوسرے کے مخالف اور ایک دوسرے سے جھگڑا، لڑائی، یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ کوئی کسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. باپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، بیٹا اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، ساس اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، بہو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، بھائی بھائی ایک دوسرے کی حق تلفی کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ حقوق الوالدین پڑھنے سے اور حقوق الاسلام پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ اس کے کیا کیا حقوق ہیں. اور یہ حقوق فرض بھی ہوتے ہیں، واجب بھی ہوتے ہیں، سنت بھی ہوتے ہیں، مستحب بھی ہوتے ہیں، اور حق تلفی حرام بھی ہوتی ہے، ناجائز بھی ہوتی ہے، مکروہ بھی ہوتی ہے، خلاف ادب بھی ہوتی ہے. تو اندازہ کرو کتنا اس کا علم ہونا ہمارے دل میں ضروری ہے. اور جب تک ہم یہ صحیح صحیح حقوق ادا کرنے کا اہتمام نہیں کریں گے، ساری زندگی گزر جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہوا بھی نہیں لے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض و واجبات ہیں. یہ سب حقوق جو ہے اسلام کے ہیں، جو ہمارا مذہب ہے، جس پر ہم ایمان لائیں. تو ایمان لائیں تو اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں اور اپنی دوستی چاہتے ہیں تو پہلے نمبر پہ ہمیں حقوق کو ادا کرنے کا اہتمام چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ایسے ہی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں اول تا آخر معاشرت ہے. معاشرت ہے ہمارا. معاشرت کہتے ہیں مل جل کر رہنا. انسان تو ہمیشہ مل جل کر ہی رہتا ہے. جب آنکھ کھولتا ہے تو ماں کی گود میں کھولتا ہے، اور جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے گھر والے اور اس کے متعلق ہی نہیں اس کو قبر میں اتارتے. تو پیدائش سے موت تک اس کا تعلق دوسرے انسانوں سے ہے، دوسروں سے الگ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا تو بس یہ ہر وقت وہ معاشرت کے اندر ہے. اب معاشرت کے اندر ایک دوسرے کے حقوق بھی ہیں. جتنی میں نے مثالیں دی سب کا تعلق معاشرت سے ہے. ماں باپ کے حقوق بھی، بچوں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یہ سارے حقوق جو ان کے سب کا تعلق معاشرت سے ہے. حضرت نے مستقل کتاب لکھی ہے آداب المعاشرت، اور اس میں بتایا ہے کہ کون کون سے کام کرنے چاہیے، کون کون سے کام نہیں کرنے چاہیے. ان تمام کاموں کی خاص طور پر نشاندہی کی ہے جس میں ہم معاشرت کے اندر ایک دوسرے کی تلفی کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں، اللہ والا سمجھتے ہیں. جب آداب المعاشرت پڑھیں گے تو انشاءاللہ آنکھیں کھلیں گی، علم آئے گا. اور جب علم آتا ہے نا تو بس پھر وہ علم جو ہے پھر ایک دن عمل کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے آداب المعاشرت بڑی اہم کتاب ہے اس کے اندر. اس کے بعد حضرت نے اغلاط العوام ایک رسالہ لکھا. یہ تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت کی نظر مسلمانوں کے اوپر بڑی گہری ہے. اس لیے عوام کے اندر جو غلط غلط عقیدے، غلط باتیں، غلط خیالات، غلط رسم و رواج پائے جاتے ہیں، وہ سب حضرت نے اس میں جمع کر دی. اور ایک سے ایک بڑھ کر عجیب باتیں حضرت نے اس میں جمع فرمائی ہے. جو پڑھے تو پڑھتے ہی رہے بس. اب کیا ہے وہ لوگ لا علمی میں ان کے اندر مبتلا ہے، علم نہیں ہے. جب علم نہیں تو بس وہ غلط باتیں اپنے باپ دادا سنتے چلے آ رہے ہیں، وہی باتیں ہمارے گھروں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، بس ہم بھی ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب صحیح ہے، حالانکہ وہ غلط ہے، بے بنیاد ہیں، بے حقیقت ہیں. تو بھئی اس رسالے کو مطالعہ کریں گے تو پھر ہمیں عوام کے اندر پھیلی ہوئی غلطیوں کا پتہ چلے گا، جن میں سے بعض غلطیاں ہمارے اندر بھی ہوں گی.
تو ہماری اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، ہمارے گھر والوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس کے بعد رسالہ ہے جزاء الاعمال، جو عنقریب انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے۔ اس میں حضرت نے عمل کا انجام بیان فرمایا ہے۔ تو یہ فرمایا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم اگر اچھا عمل کریں گے تو بس آخرت ہی میں اس کا بدلہ ملے گا، اور گناہ کریں گے تو آخرت ہی میں اس کا عذاب ہوگا۔ اور یہ بات غلط بھی نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، کیونکہ اعمال کا حقیقی بدلہ آخرت میں ہے۔ نیکی کا اصلی بدلہ بھی آخرت میں ہے، گناہ کا کی سزا بھی آخرت میں ہے۔ لیکن دنیا میں ہم لوگ اچھے برے عمل کا اثر بہت کم محسوس کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ بھئی اچھا برا جو بھی ہوگا آخرت میں ہوگا، دنیا میں اچھا برا ہونے کا نتیجہ ہم زیادہ محسوس نہیں کرتے۔ حضرت یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ارے بھائی نیکی کا اثر دنیا میں بھی ضرور ہوتا ہے، وہ پورا نہیں ہوتا۔ گناہ کا اثر بھی دنیا میں ضرور ہوتا ہے، وہ پورا نہیں ہوتا۔ اصل سزا، اصل صلہ وہ آخرت ہی ہے۔ لیکن دنیا میں بھی اچھے برے اعمال کا اچھا برا انجام ہے۔ جب ہے تو پھر یہ کیا ہے کہ بس ہم آخرت کے بدلے پر تو نظر رکھتے ہیں، اور دنیا کے اعتبار سے اپنے آپ کو بیٹی کا سمجھتے ہیں کہ جو چاہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے۔ نیکی کی نہیں کی، گناہ سے بچے نہیں بچے، بس اس لیے کہ اس کا جو دنیا میں نقصان ہے نا، وہ چونکہ پورا نہیں ہے، معمولی سا ہے، بعض دفعہ محسوس بھی نہیں ہوتا، تو لہٰذا وہ ان کے ذہن میں گناہوں سے بچنے کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، نیک کام کرنے کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ اس میں بڑی غفلت، سستی اور لاپرواہی میں وہ مبتلا رہتے ہیں۔ حضرت یہ غفلت اور سستی دور کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں چھری ہمیشہ کاٹتی ہے۔ سبحان اللہ، کیسی مثال دی ہے کہ چھری ہمیشہ کاٹتی ہے، آگ ہمیشہ جلاتی ہے، برف ہمیشہ ٹھنڈا کرتی ہے، خوشبو سے راحت ملتی ہے، بدبو سے مفت ہوتی ہے۔ ایسے ہی اچھے برے کا اثر دنیا کے اندر بھی ہے۔ اور واضح مثال یہ ہے کہ تم ایک فاجر آدمی کو دیکھ لو اور ایک متقی پیغمبر اللہ والے کو دیکھ لو، دونوں کے چہرے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا، اور جیسے چہرے میں فرق ہوگا ان کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اللہ والا تو وہ اس کو دیکھنے سے بھی اللہ تعالیٰ یاد آئے گا، اور فاجر کو دیکھ کر کے شیطان یاد آئے گا۔ کتنا فرق ہے یہ وہ اثرات ہیں جو دنیا کے اندر بھی اللہ پاک نے برحق رکھے اور برحق ہے یہ ہیں، تو بس تو یہاں پر اپنی زبان بھی قابو میں کریں، اپنی آنکھیں قابو میں کریں، اپنے کان قابو میں کریں، اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے بچائیں اور نیکیوں کے اندر پھنسائیں، تو اس سے دنیا کے اندر بھی آپ کو انتہائی عزت، عافیت، صحت، سلامتی، راحت، سکون، چین ملے گا، اور پھر آخرت میں جو سلا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے انشاءاللہ، وہ تو بالکل ہٹا دے۔ تو بھائی جزاء الاعمال میں یہ بیان کیا حضرت نے، اندازہ ان کی طرح مثال ہے۔ پھر آگے فروغ الایمان کا رسالہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد ارشادات میں احادیث طیبہ کے اندر جو ایمان کے شعبے بیان کیے گئے وہ حضرت نے اس میں بیان فرمائے، اور شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے شعب الایمان کے نام سے حضرت کی 4 جلدیں اس پہ چھپ چکی ہیں، اس میں حضرت نے شعب الایمان کو بالتفصیل بیان فرمایا ہے۔ اس کا مطالعہ بھی ازبط مفید ہے، اور اس میں اختصار ہے۔ اس کے علاوہ فروغ الایمان، اس میں حضرت نے اسلام کے شعبے بیان فرمائے، حدیث میں 70 سے اوپر اسلام کے شعبے ہیں، اور ادنا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ ایمان کا ادنا شعبہ یہ ہے کہ جب آدمی راستے سے گزرے تو راستے میں اگر تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے تو اس کو ایک طرف کر دیں تاکہ دوسرے کوئی مسلمان ٹھوکر کھا کر یا پھسل کر گر نہ جائے۔ اللہ نے فضل ایمان تو اس ادنا سے ادنا شعبے پر بھی ہمارا عمل نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ۔
تو فروغ ایمان میں حضرت نے ایمان کے شعبے بیان فرمائے. اب علم ہوگا جبھی تو عمل ہوگا نا بھائی. بغیر علم کیسے بتائیے عمل آئے گا؟ اور سارے سالوں کی تشریح ہوگی تو پتہ نہیں کب ہوگی. حیات المسلمین میں اچھا خاصا وقت گزر رہی ہے. اب جزاء الاعمال کی تو ابھی تمہید ہی چل رہی ہے. تو میں نے سوچا یا اللہ یہ تو پتہ نہیں کب ہو سکتا ہے بیچ میں ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں. تو ایسے کیوں نہ کریں کہ یہ رسالے ہم سبھی مل کر کے مطالعہ شروع کرتے ہیں. کیونکہ یہ تو ایک ہی جلد ہے، بس یہ ہے بس ایک جلد، بس اتنی سی. اس میں یہ 10 رسالے ہیں. اس کا علم تو ہمیں بہت جلدی آ سکتا ہے. روزانہ اگر ہم 2 برس بھی اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 2-4 مہینے میں یہ اصلاحی نصاب پورا ہو جائے گا اور ضرور علم ہمارے آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایک رسالہ تعلیم الدین، یہ تو حضرت نے جیسے کہ دریا انڈے کے اندر بند کر دو، یہ اس کا ملتا ہے. سارے دین اسلام کا نچوڑ حضرت نے اس میں بیان فرمایا. عقائد سے لے کر کے اخلاق کی اصلاح تک حضرت نے اس میں مختصر بس حضرت نے بیان فرما دیا. اور یہ بھی بڑا نافع مفید رسالہ ہے. نام بھی پیچوڑ ایسے ہی جیسے حقیقت میں یہ ہے تعلیم الدین، دین کی تعلیم. تو تعلیم حاصل کرنا تو ضروری ہے بھائی ہمارے لیے. تو یہ رسالہ ایسا ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اور ایک تصحیح جو سبیل ہے، یہ حضرت کے جو اصلاح و تربیت کا تجدیدی کارنامہ ہے، یہ اس کا نچوڑ ہے. اس میں حضرت نے 10 ہدایتیں بیان فرمائی ہیں. ہر ہدایت ایسی کہ اس کے پڑھنے کے بعد عمل کرنے سے انسان کا باطن جو ہے درست ہو جاتا ہے، ظاہر سب ہو جاتا ہے. اصلاح و تربیت کی 10 ہدایات ہیں اس کے اندر. ہر ہدایت ایسی ہے کہ بس آدمی کے سر کے لیے کافی شامل ہے. اور یہ تو 9 رسالہ، 10واں رسالہ ہے زاد السعید. یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا رسالہ ہے. اس کے اندر درود شریف کے فضائل بھی ہیں، درود شریف پڑھنے والوں کے واقعات بھی ہیں، درود شریف کے ضروری مسائل بھی ہیں، اور درود شریف کے کلمات بھی ہیں. 40 کلمات حضرت نے اس میں جمع کیے. 20 سلام کے متعلق اور 20 درود کے متعلق. 10 کے 10 رسالہ ہے. اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ بھئی یہ اصلاحی نصاب کے نام سے ایک کتاب ہے جس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہ 10 رسالے جمع ہیں. ان کا مطالعہ ہم سب کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے بے حد ضروری ہے. لہٰذا آج سے یہ کتاب لے لیں. اور الحمدللہ بعض احباب نے باب الشفیع پر انتظام کر دیا ہے، اور انہوں نے اور مہربانی آپ پر یہ کی ہے کہ کتاب تو میرے ہے 200 روپے کی، وہ آپ کو دیں گے 100 روپے میں. مفت میں نہیں دیں گے بھائی، کیونکہ ہمارے اندر یہ بیماری ہے کہ جو چیز مفت ملتی ہے بس وہ جا کر کے رکھی جاتی ہے. ہاں جس میں پیسے لگ جائے تو بھائی وہ دینی پڑے گی بھائی. 100 روپے دیے. تو اس لیے انہوں نے بھی ماشاء اللہ عقل مند ہے، ہوشیار ہے. انہوں نے آدھے پیسے اپنی طرف سے لگائے، آدھے آپ کی جیب سے نکلیں گے. بھائی نکالے بھائی. تو اس سے تو ہماری اصلاح سے موقوف ہے. لہٰذا نماز کے بعد آپ جو حضرات آدھی قیمت پر آپ کو یہ کتاب یہ اصلاحی نصاب مل سکتا ہے، اس کو لیں اور لے کر خود بھی مطالعہ کریں. اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں روزانہ اپنے گھر والوں کو جمع کر کے 10 منٹ یا 15 منٹ بس اس کو پڑھنا شروع کر دیں. تھوڑا تھوڑا روزانہ پڑھ لیا کریں، روزانہ پڑھ کے سنا دیا کریں. گھر میں کسی سے بھی پڑھوا لیں، کسی سے بھی سنوا لیں، بس سب مل کر سنیں، سب مل کر پڑھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے سمجھ میں آئے. کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو یا تو چھوڑ دیں اس کو. یہ تو بہت ہی آسان. اور اگر چھوڑنے کو دل نہیں چاہتے تو وقت نشانی لگا کر کے پھر یہاں کسی بھی دارالعلوم میں آگے کسی بھی عالم سے آپ اس کو سمجھیں، وہ سمجھا دیں گے آپ کو انشاءاللہ. اس طرح سے یہ اصلاحی نصاب، یہ وہ رسالے ہیں جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ کے اندر اصلاح چاہنے والوں کو پڑھوائے جاتے تھے اور سنائے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے پڑھنے، سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم.
یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما اور ہم سب کو اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کی پوری فکر عطا فرما، ہم سب کو اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کی فکر عطا فرما اور اصلاحی نصاب کا دائمی مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو توفیق کامل عطا فرما، یا اللہ توفیق کامل عطا فرما، اس کی اہمیت یا اللہ ہمارے دل میں اتار دیجیے اور ہمیں اس کا دائمی مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔